الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلا ممن انجینا منہم واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ وکانوا مجرمین وما کان ربک لیہلک القری بالظلم واہلھا مصلحون۔ صدق اللہ مولانا عظیم۔ سورہ ہود کی دو آیتیں تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 116 117 116 117 ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پھر کیوں نہ ان قوموں میں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں ایسے نیک لوگ موجود رہے جو لوگوں کو زمین میں فساد برپا کرنے سے روکتے، ایسے لوگ نکلے لیکن بہت کم۔ ہم نے ان کو ان قوموں میں سے بچا لیا، ورنہ ظالم لوگ تو انہی مزوں کے پیچھے پڑے رہے جن کے سامان زندگی انہیں بہت وافر مقدار میں فراوانی سے دیے گئے تھے، اور وہ مجرم بن کر رہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ناحق تباہ کر دے، حالانکہ اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں۔ قرآن مجید کی مختصر خلاصے کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج 12واں پارہ ہے، جس میں سورہ ہود کی آیت نمبر 6 سے لے کر 6 کے شروع میں جو الفاظ آئے ہیں، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، اسی کو اس پارے کا نام دیا گیا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ۔ یہ پارہ نمبر 12 ہے اور یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے۔ میں نے اس میں کہ اہم آیات جو آج ہمارے زمانے میں ہم سے ریلیٹ کرتی ہیں، قرآن مجید کا ہم سے، آج کے وہ لوگ جو اپنے آپ کو ایک اللہ کا ماننے والا، تمام نبیوں کا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مان کر ان کے امت میں شامل ہونے والا، تمام کتابوں کو مان کر قرآن کو آج کے دور کے لیے برحق ماننے والا اور آخرت کے ماننے والوں کے لیے یہ اہم ہدایات اس میں پائی جاتی ہیں۔ اس لیے میں ان آیات پر توجہ آپ کی دلانے کی مرکوز کرانے کی کوشش کروں گا جو آج ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پہلی آیت نمبر 6 سورہ ہود، جہاں سے 12واں پارہ شروع ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمے نہ ہو اور جس کے متعلق وہ نہ جانتا ہو کہ وہ کہاں رہتا ہے اور کہاں اس کا آخری ٹھکانہ اسے سونپا جائے گا۔ یہ سب ایک صاف دفتر میں موجود ہے۔ کائنات یاد کیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ، کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ تمام چیزیں ریکارڈ کر کے لوح محفوظ کے ہارڈ ڈسک میں محفوظ جمع کر دی تھی۔ کیا ہے اس میں سوائے اللہ رب العزت کی ذات والا کے کوئی دوسرا نہیں جانتا۔ البتہ وہ اپنی لکھی ہوئی چیزوں میں ہر طریقے سے تصرف کرنے کا اختیار رکھتا ہے، تبدیلیاں کرنے کا اختیار رکھتا ہے۔ کوئی اس سے سوال کرنے والا نہیں، بلکہ ہر مخلوق اس کے سامنے جواب دہ ہے۔ پھر اللہ نے بات دہرائی کہ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں زمینوں کو 6 دنوں میں پیدا کیا، جبکہ اس سے پہلے اس کا عرش پانی پہ تھا، تاکہ تم، اور یہ سب مسئلہ کس لیے ہوا؟ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ اللہ نے امتحان بڑا مختصر ہے۔ کائنات کی تخلیق کے بعد، مخلوقات کے وجود میں لانے کے بعد، اللہ دو مخلوقات کی نظروں سے اوجھل ہو گیا، ایک انس اور ایک جن۔ اب ان دونوں سے مطالبہ یہ ہے، اس کی کائنات پہ جتنا ممکن ہو سکے غور کرو، تدبر کرو، اس کی ایک ایک بات، ایک ایک خوبی پر، ایک ایک چیز کو آہستہ آہستہ لو۔ حشرات العرش کو لے کر دیکھو کہ کتنے کروڑوں ملین بلین ٹریلینز تمہیں ملیں گے۔ ایسے بھی ہیں جو
نظر آنے والے ہیں، ایسے بھی ہیں جو نظر ہی نہیں آتے۔ زمین پر چلنے والے جانور، پانی کے سمندر کے جانور، زمین پر چلنے پھرنے والی مخلوقات، دیگر مخلوقات، جن تو کسی کو نظر ہی نہیں آتے سوائے نبیوں کے۔ ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ فرما رہا ہے تم غور کر کے دیکھو، اور تم جس چیز پر جتنا غور کرو گے میں اس چیز کے تمام خوبیاں اور خامیوں کو تم پر واضح کروں گا۔ اب یہ تم پر منحصر ہے کہ چاہے تو ان چیزوں کو انسان کی فلاح کے لیے استعمال کرو یا انسان کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرو، اور یہی تمہارا امتحان ہے۔ سب کو ہم یکساں رزق نہیں دیں گے، البتہ قیامت کے بعد جنتیوں کو برابر بھرپور ان کی من پسند چیزیں ملیں گی، اور دوزخیوں کو اللہ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں دی جائیں گی۔ جب اے نبی آپ کہتے ہیں لوگوں سے کہ مرنے کے بعد تم دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، تو منکرین بول اٹھتے ہیں کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، اور ہم ان کی سزاؤں کو ٹالتے۔ آپ کو نبیوں کو جھٹلانے کے باوجود اللہ تعالیٰ اس قوم کے لوگوں کو مہلت دیتے چلے جاتا ہے، اور جب فائنل آخری وقت ان کا آ جاتا ہے، مہلت ختم ہو جاتی ہے، پھر وہ اللہ کے عذاب کے گھیرے میں آ جاتے ہیں۔ اگر کبھی انسان کو اللہ اپنی رحمت سے نوازنے کے بعد محروم کر دے تو وہ مایوس ہو کے ناشکری کرتا ہے، اور اگر مصیبت کے بعد پھر نعمت کا مزہ چکھائے تو کہتا ہے کہ بھائی غرور، تکبر اور اکڑ میں پڑ جاتا ہے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ چند باتیں ہمارے سامنے واضح طور پر رکھ رہا ہے۔ اب اس میں یہ جب سورہ نازل ہوا، یعنی 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 52 ایئرس ہے، 40 سال میں وحی اترنی شروع ہوئی، یہ 11 سال گزر چکے، 12واں سال چل رہا ہے۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ جانتا ہے کہ اب میرے نبی کا مکہ مکرمہ میں قیام مختصر ہے، اب انہیں سال 1.5 سال کے اندر ہجرت کر کے مدینہ جانا ہے، اس لیے جتنا موقع ہے نبی پر ایسے سورہ نازل کرے کہ سننے والے خوف زدہ ہو جائیں، ڈر جائیں اور نبی کی طرف لوٹیں، اپنے رب کی طرف لوٹیں۔ لیکن ان سوروں کا جب یہ نازل ہو رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اتنا شدید اثر ہوا کہ باوجود اپنے کو روکنے کے ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، مجھے آپ دن بدن بوڑھے ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نبیوں کو جو جسمانی ساخت دیتا ہے اس کے اعتبار سے وہ بڑے مضبوط ہوتے ہیں، تن و توش ہوتے ہیں، خوبصورت ہوتے ہیں، طاقتور ہوتے ہیں۔ اب 52 ایئرس کو ایسی عمر نہیں ہے کہ اس میں آدمی بوڑھا دکھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صدیق کے کہنے کے تردید نہیں فرمایا، ارے نہیں صدیق تمہارا غلط فہمی ہے کہ میں تو ہیلدی ہوں، میں بہت تندرست ہوں، نہیں، بلکہ آپ نے جواب میں فرمایا کہ ہاں صدیق بالکل صحیح کہہ رہے ہو، وجہ جانتے ہو کیا ہے اس کی؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیبتنی ہود واخواتها، مجھے سورہ ہود اور اس جیسے سوروں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ سورہ اعراف میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس میں 8 10 قوموں کا ذکر 4-5 آیتوں میں، اور قوموں کی تباہی بربادی، اور پھر ایمان والوں کو نبی کے ساتھ بچا لینا۔ اب سورہ ہود میں بھی وہی سلسلہ ہے۔ اب تھوڑا سا اس کا جائزہ لے کے دیکھتے ہیں۔ آیت نمبر 13 میں اللہ تعالیٰ مطالبہ کر رہا ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے قرآن گھڑ لیا ہے، قُلْ فَاتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے قرآن کتاب گھڑ لی ہے، تو ان سے کہو تو ٹھیک ہے۔ ایک مطالبہ تھا پوری کتاب بنا کے لاؤ، نہیں ہو سکتا ڈسکاؤنٹ دیا گیا 10 سورے بنا کے لاؤ، یہ بھی نہیں ہو سکتا تو سورہ بقرہ میں اور ایک سورے میں اللہ نے بتایا فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِثْلِهِ، ایک سورہ بنا کے لاؤ، لیکن اور جس کی مدد کا پوری دنیا کے اندر سے تمہیں چاہیے اس کی لے لو، جنہوں اس میں سے جو چاہتے ہو اس سے مدد لے لو، لیکن یقین کامل ہے۔ اور 1445 ایئرز گزر چکے ہیں، آج تک اس کا جواب لے کر کوئی
انسان کے سامنے نہیں آیا، اور جب آیا تو خود غیر مسلم اہل زبان نے اسے آؤٹ رائٹ ریجیکٹ کر دیا۔ اب یہاں پر آگے بڑھیے، آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ پھر نبیوں کا ذکر فرما رہا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا، ان کی تعلیم تھی اللہ تعبدوا الا اللہ۔ میں اس چیز پر زور دے رہا ہوں اپنے لیے سمجھنے کے لیے اور آپ کے لیے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ لوگ ایمان لائے ہیں، مدینہ منور ابھی مکہ مکرمہ میں 12 سال میں تقریباً 300 افراد ایمان لائے ہیں، جن میں سے 100 مکے سے حبشہ جا کر نبوت کے 6 سال بیٹھے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ 6 سال ہو چکے ہیں۔ کس وجہ سے؟ ان لوگوں نے کعبۃ اللہ کے پاس رکھے ہوئے 360 بتوں کا انکار کر کے ایک ہی کلمہ کہا تھا، کسی بت کو، کسی شخصیت کو برا بھلا نہیں کہا، کسی کے عقیدے پر تنقید نہیں کی، اس پر اعتراض نہیں کیا، بلکہ اپنا عقیدہ، اپنا ایمان کا اظہار کیا۔ لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود قابل پرستش و عبادت سوائے اللہ کے، اور میں اس کی طرف تمہیں بلا رہا ہوں۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، اگر نہیں مانو گے تو ایک دن کے بڑے دن کے عذاب کا مجھے خوف ہے۔ اور پھر تم اگر سمجھتے ہو کہ میں تمہارے نزدیک میں جادو کروں اور تم چاہتے ہو کہ میں جادو کے زور سے یہ کروں، میرے پاس کوئی جادو وادو نہیں ہے، اور میں کوئی دعوے نہیں کر رہا ہوں، بلکہ میں بڑے سمپل سادے انداز میں تم سے کہہ رہا ہوں۔ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خزائن اللہ، میرے پاس اللہ کے خزانے نہیں ہیں۔ وَلَا عَالِمُ الْغَیْبِ، میرے پاس غیب کا علم بھی نہیں ہے۔ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَک، نہ میں فرشتہ ہوں۔ اور جو چند غریب غربا مجھ پر ایمان لائے ہیں، تم کہتے ہو کہ یہ حقیر رذیل لوگ ہیں، ان کو ہٹاؤ تو ہم آ کے بات سنیں گے۔ میں نہیں جانتا کہ ان کا مقام اللہ کے ہاں کیا ہے، اس لیے کہ یہ اللہ پر باوجود اپنی مفلسی، تنگ حالی، اپنی کم علمی کے باوجود ایک اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ اللہ ان کے بارے میں بہتر جانتا ہے۔ اگر میں انہیں ہٹا دوں اپنے پاس سے تو میرا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اور آخر کار تقریباً تبلیغ کا آخری حصہ جب آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے جو ٹائم فکس ان کے لیے کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کا لحاظ کرتے ہوئے حضرت نوح علیہ السلام کو حکم دیا، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا، ہماری نظروں کے سامنے کشتی بنانا سیکھو۔ اس زمان لگتا ہے نوح علیہ السلام کی نبوت سے پہلے انسانی سفر کا سمندروں میں کوئی ذریعہ ٹرانسپورٹیشن کا نہیں تھا۔ اب اللہ پہلی مرتبہ حضرت نوح علیہ السلام کو پانی سے سفر کا راستہ اور سواری بتا رہا ہے کہ لکڑیاں لو، میخیں لو لوہے کی، اور انہیں آپس میں جوڑو، اور ہم تمہیں وہ وحینا، اور ہم نے یہ بھی وحی کر دی، جب یہ کشتی وغیرہ بن جائے تو پھر یہ جو ظالم لوگ آپ کی قوم کے ہیں، ان کے بارے میں ہم سے کوئی بات نہیں کرنا۔ اب اچانک نوح علیہ السلام جو روز صبح اٹھ کر تبلیغ کرنے پوری بستی میں گھومتے تھے، اب حال یہ ہے کہ نظر نہیں آ رہے۔ اب وہ قوم کے پیٹ بھرے لوگ جو اپنے حالیوں موالیوں کو لے کر گھومتے پھرتے نبی کو ستاتے ہیں، ان کو تشویش لائق ہوئی کہ وہ آج کل کہاں ہیں۔ تو لوگوں نے اطلاع دی کہ وہ ایک بڑے میدان میں ہیں، جہاں پر وہ اپنے ماننے والوں کے ساتھ کچھ لکڑیوں کو جمع کرے ہیں، میخیں ہیں، وہاں پر کچھ چیز بنا رہے ہیں۔ تو وہاں پہنچ گئے، ہنسی مذاق دل لگی ٹھٹا کر کے پوچھا، کیا بنا رہے ہو بھائی، کیا کر رہے ہو؟ حضرت ان کا ٹھٹا اڑانے پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، ان تسخروا منا فانا نسخر منکم کما تسخرون، تم آج ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ذرا ٹھہر جاؤ، پھر ہم تمہارا مذاق اڑانے جیسے تم اڑا رہے تھے۔ اور پھر کشتی تیار ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے جو ایمان والے تھے ان کو کشتی میں سوار کر لیا، اس میں ان کی بیوی اور بیٹا شامل نہیں تھا۔ کشتی میں بیٹھ گئے، لوگ حیرانی سے اطراف میں جمع ہو کے دیکھ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر نہ ندی ہے، نہ نالا ہے، نہ تالاب ہے، نہ جھیل ہے، نہ سمندر ہے، دور دور تک پانی کا پتہ نہیں ہے، اور تم لوگ یہ کشتی کے لیے کہتے ہو کہ یہ تم کو پانی میں بہا کے لے جائے گی، وہ پانی کے اندر تیرا کے لے جائے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قوم نے چونکہ نبی کا مذاق اڑایا، اللہ نے ان کا مذاق اڑایا، ایک تنور سے پانی نکال، تنور جہاں پر روٹی پکائی جاتی ہے، آگ کا گڑھا ہوتا ہے وہاں سے پانی نکلنا شروع ہوا، ساری قوم دیکھنے کے لیے جمع ہو گئی، بھائی یہ کیا ہے، یہاں تو آگ بھڑکائی جانے والی ہے، روٹیاں بننے والی ہے، ہم کو روٹی چاہیے، تو یہاں سے تو پانی نکل رہا، اور اسی اثنا میں آسمان سے ہلکی ہلکی بارش اور زمین سے پانی کا ابلنا شروع ہو گیا، ندیاں، نالے، چشمے، جھیلیں، سب پانی اٹھتا جا رہا ہے، اور سمندر کا پانی زور سے آ رہا ہے۔ اب ایسے موقع پر طوفانی طور کے اوپر یہ جب آہستہ سے پانی جمع ہو گیا، کشتی آہستہ آہستہ اٹھنے لگی، تو دعا سکھائی گئی حضرت نوح علیہ السلام کو کہ کہو وَقَالَ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا، سمندری سفر کے لیے بہترین دعا اللہ کے نام سے شروع، بسم اللہ مجرہا و مرساہا، اس کا چلنا بھی اس کا ٹھہرنا بھی ہمارے رب کے نام سے ہے۔ اب تھوڑی دیر میں پانی اتنا بڑھ گیا کہ اللہ فرما رہا ہے کہ وہ کشتی جو آہستہ آہستہ اٹھ رہی تھی وہی تجری بہم فی موج کالجبال، ایک موج پہاڑ کی طرح اٹھ رہی ہے، لیکن کشتی بڑے سکون میں ہے، بیٹھنے والے سکون میں ہیں۔ اوپر سے اچانک نوح علیہ السلام کی نظر پڑی، بیٹا ڈوب رہا ہے، تڑپ کر کہنے لگے یا بنی ارکب معنا، میرے بچے آ جا، میرے ساتھ بیٹھ جا۔ لیکن بیٹے کا جواب آج کی جنریشن جو دے سکتی ہے وہی جواب ہزاروں سال پہلے نوح علیہ السلام کے بیٹے نے دیا، ابا جان فکر مت کیجئے، ساوی الی جبل یعصمنی من الماء، ابھی میں پہاڑ پہ چڑھ جاتا ہوں اور پانی سے بچ جاؤں گا۔ باپ نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، اور آج اللہ کے حکم سے کوئی نہیں بچ سکتا جب سوائے یہ کہ اللہ جس پر رحم کرے۔ وحال بینہم الموج فکان من المغرقین، ایک بڑی موج آئی اور باپ کی نظروں، پیغمبر باپ کی نظروں کے سامنے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ نوح علیہ السلام تڑپ کے رہ گئے۔ اللہ کا حکم آیا وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلِعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، اور پھر اللہ کا حکم، پھر جب پوری قوم ڈوب گئی اب اللہ کا حکم آیا کہ اے پانی اپنا سارا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، اور جب کشتی کو لے جا کر ٹکا دیا گیا جودی پہاڑ پر، وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِي، جودی پہاڑ پر، کہتے ہیں کہ ٹرکی کے پہاڑی اراکان کا پہاڑی سلسلہ ہے، وہاں پر گزشتہ صدی میں یہ گزشتہ چند ایک دو صدی پہلے جب ایروپلین پہلے شروع ہوا بنا تھا تو وہاں سے گزرنے والوں نے ایک کشتی نما چیز وہاں پر دیکھی۔ نوح علیہ السلام نے جب کشتی ٹک گئی، لوگ اتر گئے اپنے اپنے جگہوں پر جا کے، نوح علیہ السلام نے اللہ سے عاجزی سے درخواست کی ربی ان ابنی من اہلی، اے اللہ یہ تو میرے اہل کا ہے، میرے گھر کا بچہ ہے یہ، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا۔ اللہ نے جواب دیا یا نوح انہ لیس من اہلی، وہ آپ کا گھر والا نہیں تھا، انہ عمل غیر صالح، وہ آپ کا ایک ناکارہ عمل تھا، بل آپ مجھ سے ایسا سوال فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم، جس چیز کا علم نہیں وہ سوال مت کیجئے، انی اعیذک، میں آپ کو واعظ کرتا ہوں۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ یہ آیت اٹھائیے اپنے ترجمے میں گھر میں جو ہے یہ پوچھئے، جو مولوی صاحب پڑھانے آتے ہیں ان سے پوچھئے، آیت نمبر 46 کہ اللہ فرما رہا ہے قالا یا نوح، کون کہے گا نوح؟ پیغمبر کو ماننے والا ہوگا تو پیغمبر، اے نبی یا رسول یہ کہیں گے، نہیں ماننے والے ہیں تو انہوں نام سے پکاریں گے۔ یہاں پر نام سے کون پکار رہا ہے؟ اللہ پکار رہا ہے۔ کیا فرما رہا ہے؟ انی اعیذک، میں واعظ کرتا ہوں، ان تکون من الجاہلین۔ اگر یہ ترجمہ میرا اور آپ کا ہوتا تو آج قوم ہم پر ٹوٹ پڑتی کہ پیغمبروں کی شان میں گستاخی کر رہا۔ بھائی یہ ہمارے قرآن کے الفاظ ہیں، ہمارے نہیں ہیں۔ آیت نمبر 46 سورہ ہود 11 نمبر کا سورہ، اپنا کسی کا ترجمہ پڑھ لیجئے۔ اب جاہل کا اردو میں آپ کو کہوں، آپ مجھ سے کہیں، لڑنے مرنے تیار ہو جائیں گے۔ یہ لفظ عربی کا ہے، سمپل معنی اس کے یہ ہیں کہ کسی چیز سے ناواقف ہونا۔ اگر آپ مجھ سے پوچھیں بھائی آپ ڈاکٹری سے واقف ہیں، میں کہوں گا کہ نہیں۔
ڈاکٹری کا فیلڈ میرا فیلڈ نہیں ہے، انجینئرنگ کا فیلڈ میرا فیلڈ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ دو فیلڈ میں لا علم ہوں، مجھے ان کا علم نہیں ہے۔ بات اتنی ہے، جس چیز کا آدمی کو علم نہ ہو وہ جہل میں ہے، جس چیز کے بارے میں آدمی جانتا ہو وہ علم رکھتا ہے، بس اتنا ہی۔ جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ الفاظ فرمائے، نوح علیہ السلام لرز گئے، ربی انی اعوذ بکا، میں تیری پناہ مانگتا ہوں مالک، تم اسے ناراض مت ہو، اگر تو مجھ پر میری مغفرت نہیں کرے گا، رحم نہیں کرے گا، میں تو خسارے میں رہوں گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلک من انباء الغیب، یہ غیب کی خبریں ہیں، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نہیں جانتے تھے، ہم آپ پر نازل کر رہے ہیں، نوحیہا الیک، آپ پر ہم نازل کر رہے ہیں، وما کنت تعلمها انت ولا قومک، نہ آپ جانتے تھے نہ آپ کی قوم جانتی تھی، من قبل هذا فاصبر ان العاقبۃ للمتقین، صبر سے کام لیجیے، آخرت کا بہترین انجام اللہ سے کی ناراضگی سے بچنے والوں کے لیے۔ آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے اس قوم کا فیصلہ کر دیا۔ 25 یہ بڑا طویل واقعہ ہے، آیت نمبر 25 سے لے کر 48 تک صرف نوح علیہ السلام کا ہے، لیکن اس کے بعد میں بہت ہی مختصر باتیں بتائی گئی ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام کا آیت نمبر 61 شروع ہوا، اور پھر 61 سے 68 میں صالح، آیت نمبر 50 میں ہود، جن کے نام سے یہ سورہ نازل ہوا ہے، انہوں نے قوم کی تبلیغ کی لیکن قوم نہیں مانی۔ وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، وہ قوم نہیں مانی۔ اللہ تعالیٰ نے چند آیتوں کے بعد فرما دیا کہ آیت نمبر 59 میں 60 میں کہ ہم نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا۔ وَنَجَّيْنَاهُم مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ، ہم نے ہود اور ان کے ایمان لانے والے ساتھیوں کو عذاب غلیظ سے بچا کر پوری قوم کو عذاب دے دیا۔ پھر اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر آ رہا ہے، یہ آیت نمبر 61 سے لے کر 68 میں ان کی قوم کا بھی ذکر، یعنی اس طریقے سے کیا گیا کہ قوم کو برباد کر دیا گیا۔ آیت نمبر 69 سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا، قوم نہیں مانی، اور پھر اس قوم کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا گیا۔ آیت نمبر 76 میں 77 سے شروع کیا گیا حضرت لوط علیہ السلام کا ذکر۔ اس میں خاص بات آئی ہے، وہ ان کی قوم ہومو سیکسوالٹی میں مرد سے خواہش پوری کرنے میں لگا ہوا تھا، باوجود یہ کہ ان کی بیویاں تھیں۔ لوط علیہ السلام انہیں تلقین پہ تلقین، نصیحت پہ نصیحت، تبلیغ پہ تبلیغ کریں، وہ نہیں مانتے۔ اللہ نے اس قوم کا آخری امتحان لینے کے لیے فرشتوں کو خوبصورت لڑکوں کی شکل میں ان کے گھر بھیج دیا۔ وہ فرشتے پہنچ گئے، لوط علیہ السلام کی بیوی نے قوم کے بڑے لوگوں تک میسیج دیا کہ میرے گھر خوبصورت لڑکے آئے ہوئے، پوری قوم مل کر ٹوٹ پڑی، قوم کو گھیر لیا گیا۔ اور ایسے موقع پر دیکھیے، جو نبی طاقت سے کام نہیں لیتا وہ کتنے کمزوری کے عالم میں یہ جملے کہتے ہوں گے، اندازہ لگائیے۔ لوط علیہ السلام کہنے لگے، قالا لو ان لی بکم قوہ، اگر تم سے نمٹنے کی کہ میرے پاس قوت ہوتی، او آوی الی رکنی شدید، یا کوئی طاقت میسر ہوتی تو پھر میں تمہیں اس کا مزہ چکاتا، لیکن قوم نہیں مانی۔ فرشتوں نے لوط علیہ السلام کو بیوی کو حکم دیا کہ بیوی کو چھوڑ کر جو بھی ساتھ میں ہیں ان کو لے کر نکل جائیں، پلٹ کے نہ دیکھیں، اور ان کے بعد میں صبح آنے والی ہے، اسے کہ اس قوم کی بربادی کا وقت، ان موعدہم ہم الصبح الیس الصبح بقریب، ان کا وقت تباہی کا صبح کا ہے، اور کیا صبح قریب نہیں ہے؟ لوط علیہ السلام کے بستی سے نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر پتھروں کی بارش کی، عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک، ہر پتھر پر مرنے والے کا نام لکھا ہوا تھا۔ آیت نمبر 84 سے حضرت شعیب علیہ السلام کا ذکر آیا یہاں پر، انہوں نے بھی اپنی قوم میں تبلیغ کی۔ یہ قوم ناپ تول میں کمی بیشی کرتی، مسافروں کو لوٹ لیا کرتی تھی، اس قوم کو برباد کر دیا گیا۔
84 سے لے کر 95 تک کی آیات میں ان کی تباہی کا، ان کو کیا کیا گیا؟ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، ایسے زور کا دھماکہ ہوا، آواز آئی، وہ اپنے گھروں میں بیٹھے بیٹھے مر گئے۔ آیت نمبر 96 سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، بڑا طویل ذکر ہے۔ آیت نمبر یہ ختم ہوتا ہے آیت نمبر 115 پر۔ اب اللہ تعالیٰ ایک قانون دے رہا ہے، وہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے رکھی تھی 116۔ یہ تمام قومیں تھیں، ہم نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں کے بعد بھی ان کو سمجھانے والے لوگ آئے، لیکن ان قوموں کی ضد کا حال یہ تھا کہ برائیوں کو ترجیح دی، نیکیوں کو چھوڑ دیا، تھوڑے آدمیوں کو۔ ہم نے ان تھوڑے آدمیوں کو جو برائی سے روکتے تھے بچا لیا، اور بقایا لوگوں کو ہم نے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ بستیوں کی بستیاں اہلکناہم، ہم نے ہلاک کر دی۔ اور بستی 150 آدمی کی بستی کو بستی نہیں کہتے، لاکھوں کی ہوتی۔ نبی جو آئے ہیں وہ 150 200 500 آدمیوں کے لیے تبلیغ کے لیے نہیں آتے تھے۔ نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی، تو اندازہ لگائیے کتنے اس علاقے میں لوگ پیدا ہوئے ہوں گے، کتنے مرے ہوں گے، پاپولیشن کا اندازہ لگائیے آپ وہاں پر۔ تو اللہ ایک قانون بتا رہا ہے، ہر وہ قوم جس میں برائی سے روکنے والے کم ہوں گے، اللہ کا عذاب آئے گا، تو اللہ تعالیٰ برائی سے روکنے والوں کو، بچنے والوں کو بچا لے گا اور قوم کو تباہ و برباد کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ ایک اور خاص بات فرما رہا ہے، وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ چاہتا تو سارے دنیا کے انسان ایک ہی رنگ کے چلتے، ایک ہی عقیدے پر، ایک ہی صورت شکل، مال دولت، تو امتحان کس چیز کا ہوتا؟ دیکھیے تصور کر لیجئے، آپ ایک بستی میں رہتے ہیں، 100 آدمی ہیں، 100 آدمی سارے کے سارے لکھ پتی کروڑ پتی، سارے کروڑ پتی ہیں، آپ کیا سونا چاندی ہیرے جواہرات کھا کے پیٹ بھریں گے؟ اس سے کہ ان 100 میں سے ایک آدمی بھی کھیتی باڑی کرنے تیار نہیں ہے، ان ایک آدمی بھی باغات میں جا کر سیراب کرنے کے لیے، پانی دینے کے لیے تیار نہیں۔ سب کو اپنی دولت کا عزام ہے، کھیتی باڑی نہیں ہوگی، کپاس نہیں نکلے گا، کپڑا نہیں بنے گا، ننگے پھرتے رہو۔ غذا نہیں ہوگی، اناج غلے ترکاریاں نہیں ہوں گی، تو کھاؤ گے کیا بھائی؟ یہ دنیا کا کاروبار چلانے کے لیے کسی کو زیادہ کسی کو کم ہوگا، تبھی کہیں ان چیزوں کا فائدہ ہوگا۔ اور ہر ایک سے اس کی جو اللہ نے نعمت دی ہے، 1 روپیہ دی ہے، 1 کروڑ دی ہے، جتنا دیا ہے اتنا ہی پوچھا جائے گا۔ آپ سے مجھ سے علماء کے لیول کے سوال قیامت میں نہیں کیے جائیں گے کہ تم نے پورا قرآن حفظ کیوں نہیں کیا، پورا قرآن تجوید سے کیوں نہیں پڑھا، پورا قرآن سمجھ کے کیوں نہیں پڑھا، پورے قرآن کی تبلیغ کیوں نہیں کی۔ نہیں، ہم کو نہیں، ہم میں لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں جو مدرسوں کی صورت نہیں دیکھے ہوں گے۔ ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ بلغوا انی ولو آیا، میری جانب سے ایک آیت جانتے ہو تو پہنچا دو۔ کیا آپ اور میں یہ بات نہیں جانتے کہ ہمارے نبی کو نبوت سے بہت پہلے ہی جب وہ جوان ہو گئے تھے، پورے مکے کی آبادی کے لوگ امین کہتے تھے، صادق کہتے تھے، سچا کہتے تھے۔ اب سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، یہ سیکھنے کے لیے یونیورسٹی میں داخلہ لیں گے آپ اور میں؟ پروفیسر صاحب آ کے ہم کو گھر میں لیکچر دے کے سمجھا کے جائیں گے واٹ از لائی اینڈ واٹ از ٹروتھ، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے، یہ سیکھنا پڑے گا۔ امانت داری، دھوکے بازی، یہ ہم کو سکھانا پڑے گی۔ جب ایک بات جانتے ہیں، میں تبلیغ سے پیچھے کیوں ہٹتے ہیں ہم لوگ؟ اس لیے کہ ہم کو خود عمل کرنا پڑے گا، ورنہ سننے والا کہے گا بھائی پہلے خود کی تو اصلاح کرو تم۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم سدھرنا نہیں چاہتے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ دنیا سدھر جائے۔ ناممکنات میں سے یہ ناممکن، اصلاح پہلے اپنے ذات سے ہوگی۔ اللہ کا حکم ہے، قُوا انفسکم، تم پہلے اپنے آپ کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ، پھر تمہارے ماں باپ، تمہارے بیوی بچے، بہن بھائی، وَأَهْلِكُمْ، پھر رشتہ دار، پھر دنیا والے آئیں گے۔ اس سے کہ قیامت کے دن تم بیٹے سے، باپ سے، بھائی سے ایک نیکی پوچھو گے تو ان کا حال کیا ہوگا؟
یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ ایک فرد، باپ، بھائی، بیوی، شوہر، ایک آدمی بھاگے گا ایک دوسرے سے، کوئی ایک دوسرے کو ایک نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو اب میں اگر سب کو ایک ہی امت بنا دیتا تو یہ زمین میں اختلاف کیسا ہوتا؟ اب میں آپ سے ایک سوال کروں، رسول اللہ وسلم تو ایک ہی دین لے کر آئے تھے، اس کو سمجھنے میں کچھ لوگوں میں تھوڑا سا تسامح ہوا، آگے پیچھے سمجھنے کا مسئلہ ہوا، تو اس میں ہم نے ایک دوسرے کو کافر ٹھہرانا کیوں شروع کیا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ اپنے ان محلوں کے مولویوں سے پوچھئے جو ہر جمعہ میں نماز میں صرف تفرقہ کرتے ہوئے پھرتے ہیں، تم نے ٹخنے کے نیچے پائچے نہیں کیے تم جہنمی، تمہاری داڑھی نہیں ہے جہنمی، تمہاری داڑھی ایک مٹھی کی نہیں ہے تم جہنمی۔ یہ لوگ کب سے جنت و دوزخ کے ٹھیکیدار ہو گئے؟ تم ہاتھ سینے پہ باندھو جنت میں جاؤ گے، دوسرے مسجد میں جائیے وہ کہتے ہیں ہاتھ ناف کے نیچے باندھو جنت میں جاؤ گے، یعنی ایک بالش کے فاصلے سے ہاتھ باندھنے اوپر نیچے میں جنت ان لوگوں کے ہاتھ میں آ گئی، یہ تقسیم کریں گے ہم کو جنت؟ عوام ان باتوں کو ہم عام لوگ جو کالجز اور اسکولوں سے نکلے ہوئے ہیں، ہم خود قرآن کو ترجمے سے پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کر کے ان محلے والوں مسجدوں میں تقریر کرنے والوں کو روکتے کیوں نہیں ہم لوگ؟ یہ کہاں لکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایک فرمان مجھے بتائیے، قرآن کی ایک آیت بتائیے کہ جس میں ہو کہ تبلیغ صرف وہی کرے گا جو پورا قرآن سمجھ چکا ہے، حدیث سمجھ چکا ہے، سیرت پر عمل کر رہا ہے۔ اور آج جتنے بیان کرنے والے ہیں ان کی گھریلو زندگی کو جان کر دیکھیے، پتہ چلے گا آپ کو ان کی اصلیت کیا ہے۔ تو اللہ صاف فرما رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نبیوں کے قصے ہیں، ان کو تھوڑا کھوڑا کر کے ہم جو آپ کو سنا رہے ہیں تو اس کے وجہ کیا ہے؟ ما نثبت بہ فؤادک، اس کے ذریعے ہم آپ کی دل کو مضبوط کرتے ہیں، اور ایک حق آپ کے سامنے آ گیا ہے، ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے اس میں، اور بیداری نصیب ہے۔ جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کا ٹھکانہ انہیں معلوم ہے، ان سے کہیے کہ انتظار کرو، میں بھی انتظار کر رہا ہوں، تمہارا رب تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے۔ اب یہاں سورہ ہود ختم ہوا، سورہ یوسف شروع ہو رہا ہے۔ یہ واحد سورہ ہے جس میں یوسف علیہ السلام کا تذکرہ آیا، اور اس تذکرے کے علاوہ کسی اور سورہ میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر نہیں، اور بڑا پورا زندگی کے پورے واقعات بچپن سے ان کی نبوت کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے ایک ہی سورہ میں مجموعی طور پہ بیان کر دیا، کسی اور نبی کا نہیں کیا ہے۔ نہ ابراہیم علیہ السلام، نہ نوح علیہ السلام، نہ موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلکہ میں آپ سے کہوں، میں احتیاط کر رہا تھا کہ اتنے بڑے بڑے لوگ درس قرآن دیتے ہیں، علمی باتیں بتاتے ہیں، لیکن میرے کچھ احباب کا، گھر والوں کا تقاضا تھا کہ تم اپنی سیدھی سادھی زبان میں جو ترجمہ تم دوسرے ڈھنگ سے بیان کر رہے ہو، یہ سلسلہ بھی رمضان میں بیان کر دو، ورنہ میں نے سمجھانے کے لیے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کس ترتیب سے نازل ہوا، میں نے وہ سیریز بتائی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، مکی دور کی 90 سورتوں کی کتاب کراچی میں شائع ہو چکی ہے، اور حیدرآباد میں شائع ہو چکی ہے، ہندوستان کے حیدرآباد دکن میں شائع ہو چکی ہے، بلکہ کراچی میں دوسری مدنی دور کی کتاب بھی شائع ہو چکی ہے، چھپ چکی ہے، کسی وقت مسقط پہنچ سکتی ہے، اور توقع ہے کہ انشاءاللہ تعالی رمضان کے بعد پھر حیدرآباد دکن میں مدنی دور کے دوسری جلد بھی وہاں سے انشاءاللہ چھپ جائے گی۔ اس میں میں نے اندازاً ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کس طریقے سے قرآن کس ترتیب سے نازل کیا ہوگا، ایک طالب علم کی حیثیت سے، اس میں بہت سارے لوگ اختلاف رائے رکھ سکتے ہیں، اعتراض کر سکتے ہیں، سر آنکھوں پر میں دعویٰ نہیں کیا وہاں پر، بلکہ ایک آج کے میں اپنے بچوں کو دیکھ رہا ہوں، میرے بعد کی جو جنریشن آئی ہے وہ موسٹلی دے آر آل فرام انگلش میڈیمس، اور انگلش میں جو ترجمے تفاسیر حدیث کے ترجمے ہوئے وہ میرے دل کو لگتے نہیں، معاف کرنا، اس سے کہ جو حق اردو زبان نے عربی کا ادا کیا ہے وہ کوئی اور دوسری زبان نہیں کر سکتی۔
تو ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے پوری حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری قرآن مجید کی روشنی میں دکھانے کی کوشش کی ہے۔ ہر سورہ کے نزول کے پیچھے میں نے ایک مختصر دلیل دی ہے کہ یہ سورہ اگر پہلے سال نازل ہوا تو کیوں 10ویں سال، اب جیسا کہ میں نے سورہ یوسف کو 12ویں سال، نبوت کے 12ویں سال لیا۔ اب مزے کی بات ہے اس کا نمبر بھی وہ آ رہا ہے، 12ویں سال کے تقریباً آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل کیا، اور اس وقت جب کہ مکے والوں کے دماغوں میں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت جڑ پکڑ رہی ہے، کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ان کے خلاف کارروائی، اللہ تعالیٰ ٹھیک اسی وقت ایک واقعہ بیان، ایک سوال بھی کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ یہودیوں کے سکھانے پر مکے والوں نے، مشرکین نے رسول اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، بنی اسرائیل فلسطین میں رہتے تھے، مصر کب گئے، کیوں گئے، کیا واقعات ہیں؟ یہ تمام ہسٹری سوائے یہودیوں کے کسی کو معلوم نہیں تھی پوری عرب دنیا میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں تھا اس کا۔ جواب میں ان کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے 111 آیات پر یہ سورہ نازل کیا، اور آج ہم اس سورہ کے صرف 52 آیات کا مختصر جائزہ لے کر دیکھیں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان لوگوں نے کس نے سوال کیا تھا؟ آیت نمبر 7 میں، آیت نمبر 7 میں لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آیَاتٌ لِلسَّائِلِينَ۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف اور ان کے بھائیوں کے قصے میں پوچھنے والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ دلیل مل گئی آپ کو کہ ایک سوال کیا گیا تھا اور کیا واقعہ چسپاں کیا گیا یوسف علیہ السلام کے بھائی۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ پہلی چیز، الف لام را حروف مقطعات ادا کیا، اللہ کا کلام ہے، اس ایمان کے ساتھ 30 نیکیاں میرے کھاتے میں لکھی گئی۔ تلک آیات الکتاب المبین، یہ اس کتاب کی آیات ہے جو بڑے واضح اور اپنا مقصد مدعا کھول کر بیان کرنے والی ہیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ اعتراض کریں گے یہ قرآن عربی میں ہمارا تو نہیں، تو دنیا والوں سے کہو، یہودیوں سے کہو تمہاری کتاب تو عبرانی میں ہے، تم دنیا میں تبلیغ کیوں کرو؟ وہ نہیں کریں گے تبلیغ۔ عیسائیوں سے کہو تمہاری سریانی سیرامک لینگویج میں تمہاری بائبل اتری تھی، تم کیوں تبلیغ کر رہے ہو؟ غیر مسلم ہندوستان کے لوگوں سے کہو تمہاری دین کی کتاب سنسکرت میں، تم بھی تبلیغ نہیں کر سکتے۔ نہیں، دنیا گلوبل ولیج بن چکی ہے، اب ایک زبان کے دوسری زبانوں میں اتنے ترجمے ہیں کہ آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے۔ جس کو اپنی اشیاء پروڈکٹس بیچنی ہو، وہ آج ہم گلف میں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، دنیا کے کونے کونے سے، وہاں جہاں پر ایک اللہ کو، نبیوں کو، آخرت کو نہیں مانا جاتا، سارے کے سارے دہریے ہیں، ایتھسٹ ہے، اس کے باوجود وہ اپنے پروڈکٹس کو بیچنے کے لیے عربی ترجمہ، انگلش ہے، ان کی چائنیز زبانیں، جو بھی ان کی زبانیں ہیں، اس کے علاوہ عربی ترجمے کرا کے بیچتے ہیں۔ تو اعتراض کہاں؟ اس اعتراض میں جان کہاں رہی؟ جب تم ایک معمولی سا آئٹم خریدنے کے لیے جاؤ گے تو اپنی زبان میں اس کو لکھا ہوا ترجمے سے پڑھو گے۔ اپنی آخرت کے بارے میں، جہاں 150 کروڑ مسلمان دنیا کے کونے کونے میں ایک سیکنڈ کے وقفے سے 5 وقت کی اذانیں، 5 وقت کی اقامتیں، جمعہ کی نمازیں، سالانہ حج، رمضان کے 1 مہینے کے روزے۔ ابھی میں دکن ونگ کی پارٹی سے آ رہا ہوں جہاں پر ہندوستان کے سفیر ہز ایکسلنسی آئے ہوئے تھے، نان مسلم ہیں، ان کو ہم سے متنفر کرنے کے لیے کہا کیا جاتا ہے، یہ مسلمان آپ کو کافر کہتے ہیں۔ اور کیا ان کو اگر ہم سلیقے سے سمجھائیں، کفر کے معنی گالی نہیں ہیں، کسی چیز کو نگیٹ کرنا، اور ہم مسلمانوں کو چاہیے کہ کفر کا لفظ استعمال نہیں کریں۔ اگر ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں تو ان کو ہم کہیں وہ نان مسلم ہیں، دیٹس آل۔ وی آر مسلم، وی آر obedient to our one almighty اللہ، اور تم اس almighty کو نہیں مانتے جس کا نہ شکل ہے، نہ صورت ہے، نہ بیٹا ہے، نہ باپ ہے، نہ بیوی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ وہ اپنی ذات میں قل هو اللہ احد، اکیلا ہے، لم یلد ولم یولد۔ بات یوں ہے، ہم کو اگر ہم سلیقے سے سمجھائیں، ہمارے دیندار سلیقے سے سمجھائیں، ہمارے دیندار تو کرسیاں بانٹنے میں مصروف ہیں،
پردے کے پیچھے سے چندے لینے میں مصروف ہیں، گھر لینے میں مصروف ہیں، اپنی آنے والی نسلوں کی زندگیاں بنانے میں مصروف ہیں اور قوم سے غداری کریں۔ آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اس دین اسلام کو جتنا نقصان خود مسلمانوں نے پہنچایا ہے، ان مسلمانوں کے میر جعفر اور میر صادقوں نے پہنچایا ہے، اتنا تو غیر مسلم نہیں پہنچا سکے۔ اور آج ایسے میر صادق اور میر جعفروں کی آج بھی کمی نہیں ہے۔ میر جعفر نے سراج الدولہ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا اور میر صادق نے ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کی حکومت کا تختہ اٹھا تھا۔ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے۔ اچھا، آیت نمبر 3 میں اللہ تعالیٰ بڑی خاص بات فرما رہا ہے، نحن نقص علیک احسن القصص، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو قصہ سنا رہے ہیں، بہترین بڑا قصہ، بہترین قصہ، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اور یہ قصے ہم قرآن میں بیان کر رہے ہیں۔ وَإِن كُنتَ من قبلہ لمن الغافلین، ہم نے غافل کو بھی اردو لفظ میں گالی بنا دیا، ارے اس کو چھوڑو انہیں تو غافل ہے، ارے یہ عربی کا لفظ ہے اور اس کے معنی بے خبر ہونا، کسی چیز سے نا واقف ہونا۔ اور اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا، کون کس سے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے خاتم آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا کہ وَإِن كُنْتَ من قبل ہی، اس کے نازل ہونے سے پہلے لمن الغافلین، اس سے آپ ناواقف تھے۔ آئیے ہم آپ کو سناتے ہیں قصہ کیا ہے۔ اس قال یوسف، 10-12 سال کے بچے ہیں، یوسف علیہ السلام آئے، والد صاحب نبی، وقت کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام، بیٹے نے باپ سے کہا ابا جان انی رأیت 11 کوکبا والشمس والقمر لی رأیتہم لی ساجدین، ابا جان میں نے دیکھا ہے کہ 11 تارے ہیں اور ایک چاند اور سورج ہے، یہ 13 لوگ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ تعبیر کیا ہوئی؟ سورج باپ، چاند ماں، 11 تارے، 11 بھائی مجھے یعنی یوسف علیہ السلام کو سجدہ کر رہے۔ حقیقت کا علم نبی کو نہیں تھا، لیکن نبی کو یعقوب علیہ السلام کا احساس ہو گیا۔ انہوں نے فوری اپنے بیٹے یوسف سے کہا، حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا یا بنیا لا تقصص رؤیاک علی اخوتی فیکیدوا لک کیدا، اے میرے بچے یہ خواب کو اپنے بھائیوں سے مت سناؤ ورنہ شیطان کے وسوسوں سے وہ تمہیں نقصان پہنچانے کے۔ اب بتائیے، ایک ہی باپ کی اولاد ہے، مائیں مختلف ہو سکتی ہیں، یعنی یعقوب علیہ السلام کو 12 بچے ہیں، کئی بیویاں ہیں، اور آخری بیوی سے جو بھی تھی اسے 2 بچے ہیں، یوسف علیہ السلام، ان سے بھی ایک چھوٹے بھائی، ان سے بھی ایک بچہ بنیامین، بقایا بھائی جو ہیں وہ سارے بڑے بھائی ہیں، ان میں سے بعض اتنے بڑے ہوں گے کہ شادیاں ہوں گے، بچے والے ہوں گے۔ اور یقین میں آپ کو سمجھانے کے لیے، بات واضح کرنے کے لیے یہ چیز سامنے رکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حسن کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک حسن یوسف علیہ السلام کو دیا، ایک دنیا والوں میں بانٹ دیا۔ اب ان کی خوبصورتی کا انداز لگائیے، ایسا خوبصورت بچہ جب پیدا ہوا ہوگا، آپ بتائیے وہ جو بڑے بھائی ہیں جن میں سے کچھ باپ بن چکے ہوں گے، 1 سال 1.5 سال کا بچہ ان کے گھر میں ہوگا، 4-5 سال کا، یا دوسرے جن کے شادیاں نہیں ہوئی بیچلر ہیں، اس خوبصورت بچے کو کیسے اٹھائے پھر رہے ہوں گے، کیسے ناز برداریاں کر رہے ہوں گے۔ وہ بچہ جو تتلا کے بول رہا ہے، انگلی پکڑ کر چل رہا ہے، اس کو کاندھے پہ بٹھا لے کے کہاں نہیں گھومے ہوں گے۔ کسی کا بھی بچہ خوبصورت ہو، آپ دیکھ رہے ہیں نا، آپ شاپنگ کے لیے مال میں جاتے ہیں، اچانک آپ نے دیکھا پیر پہ کوئی آ کے لپٹ گیا، آپ جب دیکھیں کوئی بچہ ہے بڑا گورا مٹول، گول مٹول، گورا گھومٹا، پیروں سے پکڑ گیا، کیا کریں گے آپ؟ اس کو دھکا دے کے گرا دیں گے اس کو؟ یا کسی آپ کو یہ معلوم ہے کہ مسلم ہے، غیر مسلم ہے، ہندو، سکھ، عیسائی، کس کا بچہ ہے؟ ارے بچے کو دیکھ کر پیار آیا۔ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ بچے کیا ہیں؟ ریحان الجنہ، جنت کے پھول ہیں یہ لوگ۔ فوری ہمارا ہاتھ ان کی گالوں پہ جائے گا، سر پہ شفقت سے ہاتھ پھیریں گے ہم یہ۔ لیکن بچہ جب 10-12 سال کا ہو گیا، ابھی والد اپنے سے لپٹائے چمٹائے رہتے ہیں، اور دوسرے جو بڑے ہو گئے، اب والد کی جائیداد سنبھال رہے ہیں، کھیتی باڑیاں، آمدنیوں کا ذریعہ، تمام کاروبار۔ اب ان کو اس بات پر غصہ ہے کہ ابا جان ہم کو نہیں چاہتے، چھوٹے کو چاہتے ہیں، اور وہ سازشوں میں لگے ہوئے ہیں۔ اور سازش اس طریقے سے بنائی کہ ایک دن کہا کہ بھئی یوسف کو قتل کر دو، اس کے بعد میں ابا ہم پر ہیں۔ لگتا ہے کہ سب سے بڑا جو بھائی تھا، جو اولاد والا ہو چکا تھا، اس نے کہا کہ نہیں اتنا ظلم مت کرو،
ایک کام کرتے ہیں، لے آ کے اندھے کنویں میں ڈھکیل کے آ جاتے ہیں. مارو مت جان سے، تو قتل تو مت کرو نا. چلیے پلاننگ ہو گئی، اب ابا کے پاس حاضر ہو گئے. جا کر اب کہا یعقوب علیہ السلام نبی ہیں لیکن دل کا حال نہیں جانتے. بھائی صاحب، خواتین و حضرات، نبی دل کا حال نہیں جانتا، مگر ہمارے محلے میں رہنے والی پیرانی ماں، بابا صاحب، حکیم صاحب، مرشد، پیر صاحب، یہ تمام کے تمام آنکھیں بند کر کے جھم جھم کے پانی میں، کٹورے میں رکھے ہوئے پانی میں ان کو سب نظر آتا ہے. فلانے گھر میں چوری ہوئی، کون چوری کر کے گیا، یہ تمام باتیں ان لوگوں کو ساری باتیں معلوم ہیں. اور وہ بنی اسرائیل کے پیغمبر ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے ہیں، نبی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، خود نبی ہیں اور بننے والے نبی کے باپ ہیں. کیا رشتہ ہے ان کا؟ 4 رشتے ہیں. ایک نبی کے پوتے ابراہیم علیہ السلام، ایک نبی کے بیٹے اسحاق علیہ السلام، خود نبی بننے والے نبی کے باپ یوسف علیہ السلام. یہ کون ہیں؟ حضرت یعقوب علیہ السلام. ان کو بیچاروں کو نہیں معلوم. ہمارے آج کے دور میں نام نہاد، اب تو آن لائن ہے. بابا صاحب، اماں کا نام بتاؤ، کون سے علاقے میں رہتے، فلاں کیا ہے، تمہاری ڈیٹ آف برتھ بتاؤ، چلو ہم نے آن لائن دیکھ کر بتا دیا تمہارے پر یہ جادو ہوا ہے، اب اتنی رقم جمع کرو. رقم تو ہم نہیں بولتے، ہم سب فری میں کرتے ہیں اللہ کی خاطر. پیچھے سے اسسٹنٹ وہاں پہ جب فون کرے تو پتہ چلتا ہے کہ اتنا رقم بھرو تو تمہارا علاج ہوگا، فری فنڈ میں نہیں ہوتا علاج. اب بتائیے، یہاں پر نبی خود کہہ رہے ہیں کہ اب حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ نہیں تم بچے کو. بھائیوں نے کہا کہ ابا جان یہ کیا ہے، کم عمر لڑکا ہے، اسے چھوڑیے، باہر ہم لوگ پکنک پہ جا رہے ہیں، کھیلے گا کودے گا، صحت ہوگی اس کی. یہ گھر میں پکڑ کے بٹھا کے رکھیں گے تو صحت متاثر ہو جائے گی. احتیاط کے تقاضے میں یعقوب علیہ السلام کے منہ سے نکل گیا، نہیں وہاں جا کر تم لوگ کھیل کود میں مصروف ہو جاؤ گے اور پھر بعد میں آ کر بولو گے کہ بھیڑیا کھا. یہ تجویز ان کے ذہن میں نہیں تھی. لیکن آدمی جب حد سے زیادہ پریکاشنری اسٹیپس لیتا ہے، خیالات کا اظہار کرتا ہے، ہم دوسروں کو وہ تھاٹس دے دیتے ہیں، وہ خیالات دے دیتے ہیں. وقت نبی نے اپنے بیٹوں کو ایک خیال دے دیا. اب وہ لوگ لے کے گئے جنگل میں، بڑے دور کے علاقے میں بستی سے چلے گئے اور وہاں جا کر زبردستی حضرت یوسف علیہ السلام کا جبہ اتار لیا اور ایک اندھے کنویں میں لے جا کر انہیں دھکا دے دیا. چونکہ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو وحی کر کے تسلی دی تھی کہ اطمینان سے رہنا، چیخ پکار نہیں کرنا. وہ جبہ لے کر آ گئے. رات کے وقت جاؤ اباہم عشاء ابکون، شام کے وقت جب آئے روتے پیٹتے آئے اور کہنے لگے کہ ابا جان ہم ریس کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے اور ایک جگہ سامان کے پاس یوسف کو ہم نے بٹھایا تھا اور اب لیکن بھیڑیا آ کر کھا گیا. حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا بل سولت لکم انفسکم امرا، ایک بڑے کام تمہارے نفس نے ایک بڑے کام کو تمہارے لیے آسان بنا دیا ہے. فصبر جمیل، میں صبر کروں گا، بہترین صبر کروں گا. ابھی یہ گڑھے میں گرا کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گئے ہیں. ادھر سے ایک گھنٹے 1.5 گھنٹے کے بعد ایک قافلہ آیا. انہیں معلوم تھا یہاں کنواں ہے، پینے کا پانی ہے. آ کر پانی نکالنے والے نے ڈول ڈالا، چھوٹا سا بچہ بیٹھ کے آ گیا. انہوں نے دیکھا اتنا خوبصورت بچہ ہے، وہ وہاں خیام ہی نہیں کیا انہوں نے رات کا، سیدھا لے کر مصر گئے. مصر میں ایک آدمی بڑے سردار نے، مالدار تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو خرید لیا. دیکھیے اللہ کی شان، آزاد گھر کے بچے کو، نبی کے بیٹے کو ایک غلام کی حیثیت سے ایک بڑے آدمی و بغیر مسلم کے گھر میں بکا دیا، غلام کی حیثیت سے پہنچا دیا. اتنی کم عمری میں بکے ہیں غلام بن کر کہ وہ آدمی لے جا کر اپنی بیوی سے کہتا ہے لیمراتی اکرمی مسوا عسا ینفعنا اور نتقذہ ولدا، دیکھو اس کا خیال رکھو، کھانے پینے کو اچھا دو، ہو سکتا ہے یہ ہمارے کام آئے، چھوٹا بچہ ہے. پرانے زمانے میں بڑے امیر عمرہ یا تو خواتین کو ملازم گھر میں رکھتے تھے جہاں اپنی بیویاں رہتی یا ان کی لونڈیاں رہتی، یا پھر کم عمر بچوں کو تاکہ ان کو کوئی خطرہ نہ ہو وہاں پر. تو یا ہم اس کو بیٹا بنا لیں. اب بتائیے اگر یہ بالغ ہوتے تو وہ آدمی کہہ سکتا تھا کہ ہم ان کو بیٹا بنائیں گے، یعنی اس کا مطلب ہے کہ بلوغت سے ابھی بہت دور ہے. اب
کئی سال نکل گئے، ان کے تلمود میں آتا ہے کہ کئی سال گزر گئے اور یوسف علیہ السلام 12 کا نوجوان جا کر 10 یوں سمجھے 10 سال گزر گئے، 22 سالہ نوجوان، کڑیل نوجوان. ظاہر ہے مصر اس وقت انتہائی ڈیولپڈ ایریا تھا، بادشاہت تھی، محل تھے، دنیا بھر کی لوازمات، ہر چیز وہاں پر تھی، بڑی بڑی فیکٹریاں ہوں گی وہاں. یعنی بادشاہت چھوٹی موٹی جگہ کے سردار کو نہیں کہتے. اور جبکہ فلسطین تھوڑا پچھڑا ہوا علاقہ تھا اور وہاں تبلیغ جاری تھی وقت کے نبی کی. جوانی کی حدوں میں پہنچے تو خوبصورتی اور جوانی نکھر کے آ گئی. وہ عورت جو انہیں پال رہی تھی سرپرست کی حیثیت سے، ان کی خوبصورتی کو دیکھ کر اس کے جذبات اس کے قابو میں نہیں رہے، اور ایک دن جب گھر کا مالک نہیں تھا، محل میں کوئی نہیں تھا، اس نے یوسف علیہ السلام کو بلایا اور ان کے پیچھے سے دروازہ بند کر دیا. غلقت الابواب قالت حیت لک، اور کہنے کہ دعوت دے رہی، دعوت گناہ دے رہی ہے. اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی یوسف علیہ السلام پر تو یوسف علیہ السلام بچ نہیں سکتے. وَهَمَّ لَوْلَا أَرَّىٰ بُرْهَانَ رَبِّ، اگر وہ اپنے رب کی طرف سے کوئی واضح دلیل نہیں دیکھتے تو غلطی ہو سکتی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شان بڑھا دی یوسف علیہ السلام کی، فرمایا کہ وہ یوسف تھے جو بچ گئے، ہم دوسرے رہتے تو شاید بچ نہیں پاتے. بہرحال وہ یوسف علیہ السلام اس سے بچ کے بھاگے اور دروازے پر پہنچے. اچانک سامنے سے دروازہ کھل گیا اور مالک اس عورت کا شوہر وہاں پر تھا. اس نے فوری، شوہر کیسا عورت اپنا موقف بدلتی ہے اندازہ لگائیے، یا تو خوشی خوشی اپنے آپ کو حوالے کر رہی تھی، یا آپ پلٹ کر کہہ رہے ہیں کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے جو تمہاری بیوی پر بری نگاہ ڈالے. یوسف علیہ السلام ہیا ہکا بکا کھڑے ہیں. فوری منہ سے نکلا ہیا راودتنی عن نفسی، یہ مجھ سے اپنی خواہش پوری کرنا چاہ رہی تھی. وہاں پر ایک عمر رسیدہ آدمی تھا، بوڑھا، اس نے مشورہ دیا اگر یوسف کا قمیص چیک کرو، یہ سامنے سے پھٹا ہے تو یہ دونوں ہاتھا پائی کر رہے تھے، یعنی یوسف زیادتی کر رہا تھا، وہ عورت بچ رہی تھی. اگر پیچھے سے پھٹا ہے تو سمجھو کہ یوسف صحیح ہے اور وہ عورت اس سے گناہ کا کام کرانا چاہ رہی تھی. فلما رأى قمیصه قد من دبر، دیکھا گیا تو پتہ چلا کہ قمیص پیچھے سے پھٹا ہوا ہے. اب مصر میں عورتوں کا ڈومینیشن اتنا ہو چکا تھا کہ 15 20 سال پرانی شادیوں کے شوہر بھی اپنی بیویوں کو کنٹرول میں نہیں رکھ سکتے تھے. اب اتنا بڑا سردار مالدار ہونے کے باوجود، حکومت میں بڑی پوزیشن پر ہونے کے باوجود، بیوی کو سزا دینے کے بجائے کہہ رہا ہے انہم من کیدکن ان کیدکن عظیم، یہ تمہاری عورتوں کی چالیں ہیں. یوسف چھوڑ دو، نظر انداز کرو اس بات کو، اور اے عورت تو اپنے قصور کی معافی چاہ، انکی کنتی من الخاطئین، اصل میں خطا کار تو ہی ہے، لیکن شوہر سزا نہیں دے سکا. اب محل کے لوگوں نے نوکر چاکر نے بات پورے شہر میں پھیلا دی. شہر کی بڑی بڑی سرداروں کی بیویوں میں کھلبلی مچ گئی. ایسا کون سا حسین نوجوان ہے کہ ایک بڑے سردار کی شادی شدہ بھی اس کے حسن کے پیچھے. یہ باتیں سن کر یہ بڑے سردار کی بیوی نے ایک دعوت کی، بلایا، تکیوں کی ٹیکے لگا کر انہیں انتہائی تیز چاقو چھریاں رکھ دیں سامنے، پھل رکھ دیے، اور وہ بات چیت کرتے ہوئے کھا رہی ہیں. یوسف علیہ السلام ابھی اس گھر میں غلام کی حیثیت سے، اور اس عورت نے جو مالک نے ان کو ایک پردے کے پیچھے چھپا رکھا ہے اس ہال میں جہاں بہت سارے سرداروں کی بیویاں بیٹھی ہوئی پھل کھا رہی ہیں، پھل تراش رہی ہیں. اچانک یوسف علیہ السلام کو اس نے حکم دیا کہ نکل، قالت اخرج علیہن، نکل کے آ جاؤ ان عورتوں کے سامنے. جب وہ سامنے آئے، ساری شادی شدہ عورتوں نے ایک نوجوان خوبصورت مرد کو دیکھ کر اتنے اپنے حواس کھو دیا کہ اپنی انگلیوں کو زخمی کر لیا، چھریوں سے کاٹ لیا. وہ قطعنا ایدیہن، اور ان کی زبان سے کیا نکلا، حاشا للہ ما ھذا بشر، یہ انسان تو نہیں ہو سکتا، ان ھذا الا ملک کریم، یہ تو فرشتہ ہے. اب وہ عورت کھل کر سامنے آ گئی، اب اس کو کوئی حیا شرم نہیں ہے. کیا کہہ رہی ہے دیکھیے، فَذَلِكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ، اب معلوم ہو گیا مجھے ملامت کر رہی تھیں، اب تمہاری زبانوں سے کیا نکلا، تم نے اپنے ہاتھوں کا کیا کیا. ہاں اب کان کھول کر سن لو کہ میں نے اپنی خواہش نفس اس عورت سے اس مرد سے پوری کرنی چاہیے، بچ گیا. فَاسْتَعْصَمَ، لیکن اب میں جو حکم، اب دیکھیے
بے حیائی جب حد سے گزرتی ہے کوئی حیا شرم باقی نہیں رہتی. اور اسلام کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ لِكُلِّ دِينٍ خُلُقٌ وَخُلُقُ الْإِسْلَامِ الْحَيَاءُ. ہر دین کا ایک اخلاق ہے اور اسلام میں جو لایا ہوں اس کا اخلاق حیا ہے. اور ایک عورت انتہائی بے حیائی سے کہہ رہی ہے اب میں حکم جو دے رہی ہوں کہ اگر اس نے میری خواہش پوری نہیں کی میں اس کو جیل میں ڈالوں گی. یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ پروردگار مجھے جیل منظور ہے، قید خانہ منظور ہے اس برے کام سے. اب جب وہ قید خانے میں داخل ہوئے 2 ساتھی بھی وہاں پر داخل ہوئے. ساتھیوں نے اپنا خواب بیان کیا کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے کہ ایک آدمی میں اس کے سر پر روٹیاں ہیں اور پرندے روٹیاں نوچ کے کھا رہے. دوسرے نے کہا کہ میں میووں کے ذریعے شراب بنا رہا ہوں. یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اصل نبوت میں جو معجزہ دیا تھا خوابوں کی تعبیر. کوئی بھی شخص خواب بیان کرے یہ اس کی تعبیر دے. یہ دونوں آدمیوں نے خواب بیان کیا. آپ نے تعبیر دینے سے پہلے ان پر تبلیغ کی، اس لیے کہ اللہ نے آپ کو نبوت پر فائز کر دیا جیل جانے کے بعد. اب فرما رہے ہیں یا صاحب السجن ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. کیا بہت سارے خدا بہتر ہیں یا ایک خدا؟ بہت سارے مالک. رب کہتے ہیں خالق و مالک، عبد کہتے ہیں غلام. فرق اتنا ہی ہے. اب بتاؤ بہت سارے بہتر ہیں یا ایک خدا بہتر ہے؟ اور وہ خدا بھی کیسا ہے؟ ایک ہے اور قہار ہے. یہ لوگوں نے جو گھر رکھے ہیں اللہ آسمان سمے تمہا انتم واؤ، یہ تمہارے باپ دادا نے، یہ مشکل کشا ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ پیر فلاں پاک ہیں، یہ قسم کے الفاظ یہ تم نے گھر رکھے ہیں. قرآن و حدیث سے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. پھر تبلیغ کرنے کے بعد بتا دیا کہ تم میں سے ایک آدمی ہے جو جا کر یہاں سے چھوٹ کر بادشاہ کو شراب پلائے گا اور دوسرا آدمی پھانسی دے کر قتل کیا جائے گا. وہ آدمی جو قید سے چھوٹنے والا تھا اس سے کہا کہ جب تو بادشاہ کے پاس جائے تو اس سے کہنا کہ ایک آدمی کو جیل خانے میں بلا کسی جرم کے قید کیا گیا، لیکن شیطان نے اس سے یہ بات بھلا دی. کئی سال گزر گئے. اب اللہ تعالیٰ نے اس آدمی کو یاد دلانے کا ایک نیا طریقہ. وقت کے بادشاہ کو خواب دکھا. خواب میں دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں اور ان کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں. اناج کی 7 بالیاں ہری ہیں، 7 بالیاں سوکھی ہیں. تو بادشاہ نے دربار میں آ کر درباریوں سے کہا یا ایھا الملؤ افتونی فی رؤیایا، اے میرے درباریوں تم اگر خوابوں کی تعبیر جانتے ہو تو مجھے اس کی تعبیر بتاؤ. انہوں نے کہا کہ نہیں یہاں پر نا ہم اس کا خوابوں کی تعبیر ہم نہیں جانتے، البتہ ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بدہضمی کے خواب ہیں آپ کے. اب وہ آدمی جو پیچھے کھڑا ہوا بادشاہ کے ہر وقت شراب پلاتا رہتا تھا اس کو ایک دم احساس ہوا ارے یہ خوابوں کی تعبیر تو میں بتا سکتا ہوں. بادشاہ سے اجازت لی کہ مجھے چند منٹ کی مہلت دیجیے، ابھی میں آپ کے سوال کا جواب لاتا ہوں. سیدھا جیل خانہ پہنچا. یوسف ایھا الصدیق اتنے سال بھولا رہا، لیکن اب جب آئے مطلب کی بات اب دوستی یاد آ گئی. اے میرے دوست، اے میرے سچے آدمی، ہمارے بادشاہ نے خواب دیکھا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ یوسف علیہ السلام چاہتے تو بارگین کر سکتے تھے، بھائی میں کو پہلے جیل سے چھڑاؤ میں اس کے بعد میں تعبیر دوں گا. نہیں، نبی جو کام کرتا ہے، نبوت کا جو کام ہوتا ہے، بعد میں کام کرنے والے بلا غرض کام کرتے ہیں. منصوبوں کے پیسوں کے لیے اپنے ناموں پر ٹرسٹ بنا کر اپنے آپ کو اس کا ڈائریکٹر بنا کر دکانیں کھول کر آمدنیوں کو اپنے حصے میں رکھے، یہ کام نہیں کرتے. مدرسے بنا رہے ہیں، اب مدرسوں کے ٹرسٹی بھی ہم ہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، دین کو بیچا جا رہا ہے. اور جہاں آپ ان چیزوں کو دیکھیں احتیاط سے کام لیں. آئندہ کسی قسم کے مدرسوں کو چندہ دینے سے احتیاط کیجیے، تا وقت ہے کہ یہ تمام مدرسے والے اپنی تعلیمات کو جلد سے جلد نئے آج کی ٹیکنالوجی کے روشنی میں اس کو اپڈیٹ کرنے کی کوشش نہ کریں خدا کے لیے، ورنہ یہ مدرسوں سے ہمارے مولوی نکلتے رہیں گے. ہمارے ایک نکڑ پر بغیر داڑھی والے کو جہنمی، دوسرے نکڑ پر سینے پہ ہاتھ باندھنے والے کو جہنمی کہا جاتا رہے گا. بادشاہ خوش ہو گیا، کہنے لگا کہ فوری لاؤ ان کو ہمارے پاس. یوسف علیہ السلام نے شرط رکھ دی میں نہیں آ سکتا.
ان عورتوں کو بلا کر پوچھو کہ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کیوں زخمی کر لیا۔ بادشاہ کے حکم سے تمام سرداروں کی بیویاں آ گئیں۔ بادشاہ نے سوال کیا، ما خطبکن اذ راوتن یوسف عن نفسہ، یہ تم لوگوں کا کیا تجربہ ہے جب تم لوگوں نے یوسف کو رجھانے کی کوشش کی؟ قلنا، تمام عورتوں نے کہا، قلنا حاشا للہ، اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی۔ اب وہ بڑے سردار کی بیوی آگے بڑھی، اس نے کہا، الان حسس الحق، اب حق سامنے آ گیا ہے۔ اصلی بات یہ ہے کہ میں نے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کو ورغلانا چاہا، لیکن اس نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اب یوسف علیہ السلام کا جملہ آ رہا ہے، میں نے یہ تمام کام اس لیے نہیں کیے کہ اپنے مالک کے میں لوگوں کو یہ بتاؤں میں بڑا نیک اور پارسا ہوں، بلکہ وہ میرا جو آقا جس نے مجھے خریدا، اچھا کھلایا پلایا، میری پرورش کی، وہ کہیں دل میں نہ سوچے کہ میں نے اس کے ساتھ اتنا اچھا سلوک کیا اور اس نے میری گھر والی پر بری نظر ڈالی۔ اس لیے کہ اب یہاں سر بات ختم ہو رہی ہے۔ آیت نمبر 52، آج کا پارہ 12واں پارہ مکمل کیا ہم نے۔ سورہ یوسف ابھی چل رہا ہے، 111 آیات ہیں، انشاءاللہ بقایا پر گفتگو ہوگی۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔